السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ محترم معزز اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، آج کے اس جمعہ کے دن، ویسے تو مغرب کے بعد دن تبدیل ہو جاتا ہے، مگر ہماری زبان میں جمعہ کا دن آپ ایک درس سن کر، ایک بیان سن کر دوسرے بیان کے لیے آئے ہوئے میرے قابل احترام معزز سامعین حضرات، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، میں نے قرآن مجید کی سورہ محمد کی ایک آیت پڑھی ہے۔ ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، وہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ قیامت کا۔ وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر قیامت کا۔ ان سے کہہ دیجئے کہ قیامت اچانک ان کے پاس آ جائے، فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، حالانکہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ آ چکی ہیں۔ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب وہ نشانی سامنے آ جائے گی، بعد میں اگر وہ نصیحت حاصل کریں گے، اپنے آپ کو سدھار لیں گے، تو یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہاں سے ہوگا ان کے لیے؟ قرآن مجید کی آیت سورہ محمد کی ہے، آیت نمبر 19 ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ عز و جل نے ایک بات ہمیں بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے قیامت کی بہت ساری نشانیاں آ چکی ہیں، واقع ہو چکی ہیں۔ آپ جب اس آیت کی تفسیر دیکھیں گے تو آپ کو تفسیر میں یہ ملے گا، ہمارے نبی کا آنا بذات خود قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یہ دو انگلیوں کی طرح آئے ہیں دنیا میں۔ میں آ گیا ہوں تو سمجھ لو قیامت قریب ہے، بہت دور نہیں ہے قیامت۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کس نے؟ چیئر والے بھی بول سکتے ہیں، صرف نیچے والے نہیں۔ کس نے سوال کیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا نا، وہ جواب آپ ہر جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، اگر کوئی آپ سے سوال کرے، آپ کو اگر اس کا جواب نہیں معلوم ہو، آپ یہ جملہ عربی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے، آپ کو وہ سوال کا جواب نہیں معلوم ہو، آپ یہ جملہ جو میرے نبی نے جبرائیل علیہ السلام کے سامنے کہا، آپ یہ جملہ استعمال کر سکتے ہیں، مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، بہترین جملہ۔ اردو میں معنی یہ ہے اس کا، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ کتو گرم نا، یہ گاؤں کا نام کتو گڑم، جی ہاں، کتو گڑم کے میرے عزیز نوجوان بزرگان دین، سمجھ میں آیا کیا یہ نبی کا جواب جو اللہ کے نبی نے جبرائیل کو دیا؟ آیا کیا جواب یہ سمجھ میں؟ نہیں آیا جواب سمجھ میں۔ یہ ان کی سنجیدگی، ان کی معصومیت، چہرے، انگریزی زبان میں ایک جملہ کہتے ہیں، دا فیس انڈیکس آف دا مائنڈ، چہرہ بتاتا ہے دماغ میں کیا چل رہا ہے، چہرہ بتاتا ہے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے۔ تمہارے چہرے بتا رہے ہیں، اتنا بڑا جملہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ آیا نہیں آیا بھائی؟ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ اللہ مجھے اور آپ کو حدیثیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم وہ جواب، نبی کریم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, दोनों को नहीं मालूम। अगर ऐसा कोई मसला तुम्हारी जिंदगी में आए, पूछने वाला भी नहीं जानता और जिससे पूछा जा रहा है वो भी नहीं जानता, अरबी का ये हदीस का टुकड़ा आप पढ़ सकते हैं, मल मसऊलु अन्हा बिअलम मिनस साइल। सुभान अल्लाह। ऐसे ही अरबी सीखते हैं और ये दुनिया की सबसे फसी अरबी होगी, दुनिया की सबसे फसी अरबी होगी। एक अरबी वो है जो यहाँ से जाने के बाद लोग सीख कर आते हैं, कारपेंटर साहब सीख कर आते हैं, ड्राइवर साहब सीख कर आते हैं, काम करने वाले सीख कर आते हैं, हर चीज़ में अंगुलियां का इशारा। वो अरबी असल अरबी नहीं है। असल अरबी कुरान और हदीस की अरबी है, जो जिसमें अल्लाह ने कुरान को उतारा है। आप ये जुमले याद करेंगे तो असल अरबी आपको आए। फिर उसके बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक और सवाल किया, अन अमारातिहा। ठीक है, क़यामत का तो इल्म नहीं है, उसकी निशानियां क्या हैं? सुभान अल्लाह। देखो कभी कभी है ना, पढ़ने की कोशिश करो वो कौन सी अलामतें जो मेरे नबी ने 1400 साल पहले कहा, आज वो अलामत वाज़े हो रही है हमारे सामने, हम उसे देख रहे हैं। इंशाअल्लाह यकीन मानो नबी की ज़ात पर ईमान बढ़ेगा, अल्लाह के रसूल की रिसालत पर ईमान बढ़ेगा। जी हाँ, आप देखेंगे ये चीज़ मेरे नबी ने 1400 साल पहले कह दी, ये नबी के सच्चे होने की दलील है, आपका ईमान बढ़ेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने कहा, आप अगर निशानियाँ पूछ रहे हो ना, तो क़यामत की निशानियों में एक निशानी है, अन तलिदल अमतु रब्बतहा। अन तलिदल अमतु, लौंडी जो है अपने आका को जन्म देगी। आपके सामने उलमा ने बयान किया होगा ये, इसका माना क्या है उलमा ने कहा होगा। एक माना तो ये है इसका, पुराने ज़माने में लौंडियों का ज़माना था, उनमें से बीवी एक होती, एक लौंडी होती, लौंडी का बच्चा जो है वो आने वाला बादशाह हो जाता। मगर उलमाए कराम सुभान अल्लाह इसे खोल के समझाते हैं। इसका एक माना ये भी है, एक ऐसा वक्त आ जाएगा माँ बाप बच्चों के लिए गुलाम और लौंडी की तरह हो जाएंगे। माँ बाप बच्चों के सामने बोलते हुए डर के बात करेंगे, मेरा बच्चा कौन सी चीज़ से नाराज़ हो जाएगा, मेरे बच्चे को क्या अच्छा लगेगा, मेरे बच्चे को क्या बुरा लगेगा। आपको ताज्जुब होगा, शायद यहाँ के लोग बहुत नेक हैं, बड़े मुत्तकी हैं। मेरे एक दोस्त हैं, अच्छी दोस्ती है मेरी, बेंगलोर में रहते हैं। एयरपोर्ट के पास उन्होंने एक आशियाना बनाया है, नाम यही है उसका। कई बच्चे ऐसे हैं बेंगलोर में, हैदराबाद में, दीगर मकामात पर अपने माँ बाप को लाकर सड़क पर छोड़कर बग़ैर किसी के वो वहाँ से चले जाते हैं। ये मेरे दोस्त उनको जाके वहाँ से उठाकर अपने इदारे में लाकर उनको मरते दम तक खाना खिलाकर, दवाई देकर, मरने के बाद भी आपको देखना है, आप जाओ इंशाअल्लाह, गूगल में डाल लो आशियाना जो नियर है एयरपोर्ट के पास, आप जाकर देखो, सैकड़ों माँ बाप मरे हैं, बच्चे उनके जनाजे में भी नहीं आए। यह हकीकत है जी, ये बनावटी बात नहीं है। मेरे जिगरी, मेरे करीबी दोस्त हैं वो, जो चला रहे हैं, अपनी ज़मीन को उन्होंने इसके लिए वक्फ कर दिया। स्टेशन में एक आदमी बैठा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं। बस स्टॉप में एक आदमी बैठा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं। हॉस्पिटल में लाके छोड़ के चले गए, कोई पूछने वाला नहीं है। ये जाकर देखते हैं बच्चे भाग गए हैं छोड़कर। जी हाँ, आज का ज़माना है वो। जी हाँ, आपके गांव में शायद नहीं होगा, पढ़े लिखे लोगों में, मालदार घरानों में माँ बाप बात करते हुए डरते हैं बच्चों को। जी हाँ, बच्चा जब कमाने लगता है, बाप की कमाई नहीं होती है, माँ की कमाई नहीं होती है, बीमार हो जाते हैं, दवाइयाँ। मैं गवाह हूँ, एक बाप मस्जिद रहमानी में मुझसे मिले, उन्होंने कहा, आप मेरे छोटे बेटे को बोलिए हज़रत, एक इंजेक्शन है, उसकी कीमत 32,000 रुपये है, 32,000 रुपीज़ है, मुझे पूछते हुए डर हो रहा है, आप अगर बोलेंगे तो शायद वो बच्चा वो इंजेक्शन मुझे दिला देगा। मेरे साथ हुआ है। माँ बाप डरते हैं, गुलामों की तरह हो जाते हैं। मेरे नबी ने जो कहा सच कहा। एक दौर आएगा, एक दौर ऐसा आएगा, लौंडियां अपने आका को जन्म देगी। सुभान अल्लाह, वो दौर आज हम देख। उसके बाद दूसरा जुमला देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा जुमला, वो लोग अंतरल हुफ़ात अल औरात, वो लोग जिनके सर पे कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं। सुभान अल्लाह, अपना ईमान बढ़ाओ जी, अपना ईमान बढ़ाओ। किसी ज़माने में याद रखो, मुसलमान बैठा रहता ना, हमारे पास सायबरू बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते थे मालूम नहीं, पुराने मुसलमान को क्या बोलते थे इधर? सेम सायबरू क्या बोलते हैं? हाँ, चप्पल पहन के हमारे सामने लोग नहीं चलते थे।
चप्पल उठा के गर्द ऐसा बगल में मार के चल, एक दौर था वो, अल्लाह ने वो इज्जत बख्शी थी हमें, सुभान अल्लाह। नबी ने कहा वो लोग जिनके पैरों में चप्पल नहीं, वो लोग जिनके सर पे कपड़ा नहीं, वो लोग जो बहुत छोटे हैं, एक दौर ऐसा आएगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, बड़े बड़े टावर बनाएंगे और आपस में मुकाबला करेंगे, मेरा टावर बड़ा है, तेरा टावर बड़ा है, मेरी बिल्डिंग बड़ी है, तेरी बिल्डिंग बड़ी है। जरा जाओ शहरों के अंदर, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे वो बॉम्बे हो, बड़े बड़े बिल्डर कौन हैं जरा देखो गौर से। वो लोग जो अंगूठा छाप किसी जमाने में उनके पैर में चप्पल नहीं, आज बड़े बड़े इंजीनियर उनकी कंपनियों में काम करते हैं। मेरे नबी ने सही कहा नहीं? भाई मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मेरे नबी ने कहा नहीं? आज हम उनके पीछे पीछे भागते हैं, आप हमारा काम कर दीजिए, आप हमारा काम कर दीजिए। दौर ऐसा मेरे नबी ने पहले कह दिया है। और साथ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फितनों का दौर आएगा। कौन सा दौर? फितनों का दौर आएगा। हदीस इस तरीके से है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यतक़ारबुज़ ज़मान, सुभान अल्लाह। जब भी ये हदीस पढ़ता हूँ ना मेरा ईमान बढ़ जाता है, तुम्हारा बढ़ता नहीं बढ़ता मुझे नहीं मालूम। बुखारी में भी हदीस है, मुस्लिम में भी हदीस मौजूद है। क़यामत की अलामतों में से एक अलामत यह है ज़माना करीब हो जाएगा। क्या होगा? क्या होगा जी? कत्तो गरम ही ना, क्या मोन सब नाम बेगों का? कत्तो गड़म, सुबह से 50 बार पूछा हूँ, याद नहीं रहता जी। कत्तो गड़म, कत्तो गड़म, सुभान अल्लाह। मेरे कत्तो गड़म और अतराफ से आए हुए मेरे साथियों, ज़माना करीब हो जाएगा। जुमा गया, जुमा आ गया, पता ही नहीं चलता जुमा कैसा आ गया जी। रमज़ान से रमज़ान आ गया, पता नहीं चलता। साल ऐसा होगा एक महीने की तरह, नबी कहते हैं। महीना कैसा हो जाएगा एक हफ्ते की तरह, हफ्ता एक दिन की तरह, दिन एक घंटे की तरह। ये तक़ारबुज़ ज़मान, ज़माने से बरकत ख़त्म हो जाएगी। क्या सही है? तुम्हें जब तक जवाब नहीं देते मैं भी नहीं बोलता। दूसरों का मुझे नहीं मालूम, मेरा तरीक़ा यही है, मेरा तरीक़ा यही है। सामने वाला जब तक जवाब नहीं देगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जो मेरे नबी ने कहा ज़माना करीब हो जाएगा, क्या ज़माना करीब हुआ? साल महीने की तरह है, जुमा इतना स्पीड गुजर रहा है, एक दिन की तरह जुमा गुजर रहा है। ये तक़ारबुज़ ज़मान व युक़बज़ुल इल्म, अल्लाहु अकबर। इल्म उठा लिया जाएगा। क्या उठा लिया जाएगा? इल्म उठा लिया जाएगा, सुभान अल्लाह। इल्म कैसे उठाया जाएगा? हदीस में उससे वाज़ेह कर दिया गया है। अच्छे अच्छे उलमा इकराम इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे, उनका इंतकाल हो जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक ही साल शेख अल्बानी रहमहुल्लाह, शेख बिन बाज़ रहमहुल्लाह, शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह, आपस एक आध साल के फ़र्क में तीनों के तीनों इंतकाल हो गए। सुभान अल्लाह। पहाड़ थे इल्म के, सुभान अल्लाह, इल्म के पहाड़ थे ये उलमा को। और हमारे अतराफ़ में मैंने सुना कई मरतबा यहाँ दक्तूर आर.के. नूर मोहम्मद रहमहुल्लाह आए हैं क्या? आए हैं, इस मकाम पर आए हैं। अल्लाह से दुआ करो, नौजवान थे, ज़्यादा उम्र में नहीं थी, अचानक इंतकाल हो गया उनका। उन्होंने फिर के काम किया, सुभान अल्लाह। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमारे उलमा इकराम जो मर चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इतना कीजिए, ज़रूर कीजिए। इंसान होने के नाते अगर उनसे गलती हुई है, बशरी लग़ज़िशें हुई हैं, अल्लाह उनकी गलतियों को माफ़ फरमाए। और जो उलमा बाकी हैं, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, अल्लाह सेहत की दौलत से अल्लाह उन्हें नवाजे, अल्लाह नज़र बस से उन्हें नवाजे। कभी मांगे क्या किसी आलिम के लिए दुआ? माशाअल्लाह, मांगे? कितने लोग मांगे यहाँ पर? पूरे? कैसा तुम ना मालूम भाई, तुम्हारे ख्वाब में आपको बोले क्या नो जी? कैसा पूरे मांग डालती तुम ना, कैसा मालूम? ये नहीं मांगते ना हम, ना खुद को मांगने टाइम नहीं है हमें। हमारे टीचरों को क्या मांगते हैं, हमारे असातिज़ा को क्या मांगते हैं, हमारे उलमा को काम ज़रूर मांगिएगा। हरम का कोई जुमा, मक्का हो या मदीना हो, कोई जुमा ऐसा नहीं होता हरम का जिसमें उलमा के लिए दुआ नहीं मांगी जाती। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला जो है, ये दूसरी चीज़ इल्म उठा लिया। आज मैं देख रहा हूँ मजबूत इल्म नहीं है, मजबूत इल्म नहीं है। हमारे उस्ताद एक मिसाल देते थे, वो मिसाल मैं ये गाँव के लोगों को देकर आगे बढ़ता हूँ। समंदर को देखे हैं? देखे हैं ना? समंदर के किनारे किनारे चलेंगे तो एक सीपी मिलती है, टूटी हुई सीपी। क्या बोलते हैं उसे तेलुगु में? सीपी को। ये हम चुपता रहो,
గవ్వ చే మాస్టర్లు చెప్తారు గవ్వ. ఏ మాస్టర్ చెప్తారు అదే నాని జీ నేను చెప్తాను. जी जो मास्टर जो बोलते हैं वो मैं ही बोलूँगा. ఏం చెప్తారు మాస్టర్ గారు? గవ్వ. साइड में जब चलेंगे आप लोग समंदर के किनारे किनारे आपको सीपी मिलती है, छोटी छोटी टूटी हुई सीपी. वो इल्म हमारा है. अगर आप समंदर के अंदर जाएंगे मोती मिलती है, वो इल्म हमारे असलाफ का है. नहीं समझ में आया? शायद समझ में नहीं आया. हमारा इल्म इतना ज़माना तरक्की याफ्ता है, इतना ज़माना तरक्की याफ्ता है. एक फिंगरप्रिंट पर हदीसें हैं मगर बरकत नहीं है इल्म में. वो उलमा मैं सुनता हूँ आंखों से आंसू आते हैं. मदरसे रहमानिया नाम सुने? मदरसे रहमानिया नाम सुने? जी हाँ, दिल्ली में था दर. आज माशाअल्लाह वो मदरसा ख़त्म नहीं हुआ. एक मदरसा था, पार्टीशन से पहले था, यहाँ से शिफ्ट होकर मदीना चले गया, आज मदीने में है. वो कहाँ? माशाअल्लाह, कभी गए तो जाकर आओ, मदीने में है. उस मदरसे के एक बड़े मुहद्दिस थे, हदीस पढ़ा रहे थे. गौर से सुनो, एक ख़त आया, ज़माना खतूत का था. ख़त आया पटना से. ख़त में ये लिखा हुआ था कि आप हमारे पास आइए, आप यहाँ आकर बयान कीजिए, तकरीर कीजिए. हम कुछ नौजवान हैं, हम जमा हुए हैं, हम अपनी और दूसरों की इस्लाह चाहते हैं. वो बेचारे, उनके पास संदूक भी नहीं, पोटली है ना, पोटली में 4 जोड़े कपड़े डाल के पोटली को उठा लिए, ट्रेन में बैठे, सीधा पटना गए. वो हाथ में वो लेटर उठा लिए, जो एड्रेस आया था वो लेटर उठा लिए, झटका गाड़ी में बैठे, सीधे वो जगह पहुंचे जो जगह लेटर में लिखी हुई थी. कुछ नौजवान वहाँ बैठे हुए थे. वो नौजवानों ने देखा शेखुल हदीस को, देखकर एक दूसरे को देखकर मजाक उड़ाए. ये बेवकूफ़ देखो, कोई भी लेटर डालता है और ये दावत के नाम पर चले आता है. ऐसे एक दूसरे को देखकर मजाक उड़ाए. सुभान अल्लाह. शेखुल हदीस जो थे खड़े हुए, क़िबले की तरफ रुख किए, अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह मेरा आना नाकाम नहीं है, अल्लाह मेरा आना नाकाम नहीं है, मैं तेरे दीन की तबलीग के लिए आया हूँ. सुभान अल्लाह. अल्लाह ये नौजवानों की इस्लाह फरमा, अल्लाह इस गांव के लोगों की इस्लाह फरमा. चले गए वहाँ से. अब है असल बात. दूसरे साल उन्हीं नौजवानों ने फिर ख़त लिखा, अगर कोई हमारे साथ ये सलूक करे हम जाएंगे, कोई जाएगा. अगर बुलाकर कोई जलील करे कोई जाएगा. सुभान अल्लाह. ये हमारे अहले हदीस उलमा हैं, अहले हदीस आलिम हैं. सुभान अल्लाह. दूसरे साल फिर ख़त आया. वो दोबारा ख़त लेकर बग़ैर ये देखे कि एक मरतबा इन्होंने मुझे जलील किया है, बग़ैर देखे के दोबारा ट्रेन में बैठ कर गए. अल्लाह अकबर. उनके धूल भी नहीं हैं हम लोग. हम टाइटल के लोग हैं, ये फ़लाँ ये फ़लाँ ये फ़लाँ, आगे पीछे बड़े बड़े अलक़ाब वाले लोग हैं. वो टाइटल नहीं, इखलास के साथ काम करने वाले लोग. दोबारा गए. वो कहते हैं जब पटना में ट्रेन से नीचे उतरे, पैर रखने की जगह नहीं थी. वो नौजवान सुधर गए थे. उन्होंने ऐसी तबलीग की थी, पूरा स्टेशन भरा हुआ था इनका इस्तकबाल करने के लिए. सुभान अल्लाह. हमारे ऐसे बेशुमार उलमा हैं और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है अहले हदीस को अहले हदीस उलमा नहीं मालूम है. मैं एक सवाल करूं, मस्जिद के ज़िम्मेदार इनाम देंगे? इनाम देंगे? इमाम बुखारी का नाम क्या है जी? इमाम बुखारी, किसी और का नहीं, मशहूर शख्सियत जिनकी हदीसें हर जुमा में हम सुनते हैं. हर जुमा में इमाम बुखारी का नाम सुनते हैं. मेरा ये मानना है अहले हदीसों को इमाम बुखारी की हिस्ट्री नहीं मालूम, तारीख़ नहीं मालूम, उनकी सवाने हयात नहीं मालूम है. 100 में हमारे दूसरों का बाद में, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखते हैं, अपने आप को हम सही करते हैं, बाद में दूसरों की तरफ चलते हैं. जी हाँ, 100 लोगों का अगर मैं इंटरव्यू लूँ, बताओ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने पहली किताब कौन सी उम्र में लिखी? ये मेरा आज का सवाल है. उलमा को छोड़कर अवाम में से कोई भी बोले, इंशाअल्लाह मैं भी इनाम दूंगा और ज़िम्मेदारान भी इनाम देंगे, और इनाम 1000 से कम नहीं होना चाहिए. जी हाँ, देखो बैठे बैठे आप 1000 रुपये लेके जा सकते हैं यहाँ से. क्या मिला नहीं मिला मालूम नहीं भाई. वो प्रोग्राम में गया था, 1000 रुपये तो ले लगा आया मैं. 9 ईयर्स बार बार ये जुमला आ रहा है. अगर मालूम है तो एक काम करो, गूगल को मत छेड़ो,
گوگل کو چھیڑے بغیر آپ ذہن پہ زور ڈالو، اللہ کو گواہ بناؤ، بولو انشاءاللہ پہلی کتاب امام بخاری نے، کتاب کا نام کیا ہے نہیں معلوم ہے ہمیں، بیکار باتیں مت کرو، ہمیں ہمارے محدثین نہیں معلوم، ہمیں ہمارے اسلاف نہیں معلوم، نام کے ہیں ڈھکوسلے ہمارے، جی ہاں ہمیں اپنے اسلاف سے کنیکشن نہیں ہے، اسی وجہ سے ہمارا بچہ ہے نا کس کی طرح بنتا بیٹے بولے تو انہیں پہلا دماغ میں کیا آتا بولے تو کرکٹر یا تو ہیرو، انہیں نہیں بولا تو بھی اس کا فون اٹھا کو ڈی پی چیک کر لو، اس میں اس کی اصلیت معلوم ہو جاتی ہے، اس کے فون میں اصلیت معلوم ہو جاتی ہے، انہیں چاہ رہا ہے کسے، وجہ یہ ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں ہے ہمارے محدث کون ہیں، ہمارے اسلاف کون ہیں، یہی وجہ سے یہ بچے دوسروں کو چاہتے ہیں، اگر انہیں معلوم ہو جائے پروگرام کرنا ہے، میں ہمارے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں سارا پروگرام کون ہے امام بخاری اس پر کیجیے، چاہے 4 آدمی بیٹھے، کتنے؟ صرف 4 آدمی بیٹھیں، یہ بھی میں بول دیتا ہوں میرا پروگرام کامیاب ہوا ناکام ہوا، لوگوں کی تعداد کو دیکھ کر کبھی پروگرام کی کامیابی کا تصور نہ کیجیے، کبھی نہیں، آپ اپنی محنت کیجیے، سبحان اللہ میں مبارکبادی دیتا ہوں، پتا چلا 2 دن میں یہ دیوار بنائے، سبحان اللہ، یہ جو دیوار آپ دیکھ رہے ہیں نا 2 دن میں یہ لوگ تیار کیے ہیں، یہاں پروگرام ہو، اچھے سے پروگرام ہو، بڑی محنت کیے ہیں، تمہاری محنت رنگ لائے گی انشاءاللہ تعالی، تمہاری محنتیں رنگ لائیں گی، بالکل لوگوں کو مت دیکھو، اب ماشاءاللہ اچھی تعداد ہے، کیونکہ یوٹیوب پہ سننے والے کہیں یہ سمجھ جائیں کہ مولوی صاحب کے سامنے ادمیش نہیں اس لیے چیخا مار رہی مولوی صاحب، جی نہیں اچھی خاصی تعداد ہے، مگر کبھی بھی آپ نہیں دیکھو، جی ہاں چہرے کے اوپر ایک بھی بال نہیں تھا، 14 اور 15 سال کی عمر کہتے ہیں علماء، بال نہیں آئے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کے، پہلی کتاب لکھی التاریخ الکبیر، 4000 محدثین کے بارے میں، 4000 محدثین کے بارے میں اس عمر میں انہوں نے کتاب لکھ دی، اللہ اکبر، کتنے؟ معلوم ہو جائے میرے بچے کو، میرے نوجوان کو ڈی پی میں امام بخاری کو رکھے گا، وہ ڈی پی میں امام احمد کو رکھے گا، وہ چاہے گا میں احمد کی طرح بنوں گا ابن حنبل رحمہ اللہ، میں امام بخاری کی طرح بنوں گا، سبحان اللہ، نہیں معلوم ہے، اللہ ہمیں معلوم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جی دوسری چیز، تیسرا حدیث کے اندر جو جملہ ہے وہ تظہر الفتن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زمانہ قریب ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، فتنے ظاہر ہو جائیں گے، کیا ظاہر ہو جائیں گے؟ چاروں طرف فتنے، وتظہر الفتن ویلقی الشح، لوگوں کے دلوں میں لالچ ڈال دی جائے گی، کیا چیز ہے؟ زور سے بولو، ابھی ذرا زور سے بولو، 1 لاکھ روپے ڈالو، مہینہ 3000 ملیں گے، پورے اٹھ کو بڑھ جاتی، کنت بھی دے رہا ہے کیا واپس؟ 10 لاکھ روپے ڈالو، مہینے میں 30,000 روپے ملیں گے، 1 کروڑ روپے ڈالو، مہینے میں اتنے ملیں گے، سب ہاتھ دھو کر برباد ہو کر سکون سے بیٹھے ہیں، جی صحیح ہے کیا بھائی؟ لالچ ڈالنے والے کو خود معلوم ہے یہ بھاگ جائے گا، پھر بھی ڈالتا ہے، وہ پھر بھی ڈالتا ہے، جی ہاں لالچ ہے، وَيُلْقَى الشُّحَّ، لالچ دماغوں میں ڈال دی جائے گی، وَيَكْثُرُ الْحَرَجِ، حرج بڑھ جائے گا، کیا بڑھ جائے گا؟ کیا بڑھ جائے گا؟ حرج بڑھ جائے گا، اللہ کے نبی صحابہ نہیں معلوم، یہ 4 چیزیں سمجھ میں آ گئی، زمانہ قریب ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، فتنے ظاہر ہو جائیں گے اور لالچ ڈال دی جائے گی، حرج کا معنی کیا ہے اللہ کے نبی؟ امل حرج یا رسول اللہ، بخاری میں بھی حدیث، مسلم میں بھی حدیث، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرج کا معنی کیا ہے؟ کیا ہے حرج کا معنی؟ حرج کا معنی صحابہ نے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی نے اس کا جواب دیا، سبحان اللہ، امل حرج یا رسول اللہ، سنو، القتل، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ زور سے بولو، قتل کی اہمیت ہی نہیں ہوگی، انسان کی موت جانور کی موت سے سستی ہو جائے گی، فلسطین میں دیکھ لو، کہاں دیکھنا ہے؟ بچے کو، بوڑھے کو، ایک پورے خاندان کو، ساری دنیا مزے لے رہی ہے، ساری دنیا مزے لے رہی ہے، کسی کو رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے، کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، قتل نظر نہیں آ رہا ہے، ہر آدمی اپنی زندگی میں مست ہے، میرے نبی نے 1400 سال پہلے کہہ دیا قتل بڑھ جائے گا، مارنے والے بڑھ جائیں گے، سبحان اللہ، کیا جو بھی میرے نبی نے کہا صحیح ہو رہا ہے؟ بچے چیخا مار رہے ہیں، بوڑھے پورے بزرگان دن خاموش بیٹھی، ایسا لگتا ہے ساری دنیا کی فکر اس کے ہی سینے میں ہے، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے بیٹے تجھے، اللہ برکت دے، مگر اس میں جو ہے ایک چیز مجھے بول کر آگے لے کر جانا ہے اس بات کو، دور حاضر ہے نا، میرا پہلا لفظ ہے،
آج کا دور کیسا ہے؟ آج کا دور فتنوں کا ہے۔ کیسا دور ہے؟ چاروں طرف فتنے ہیں، چاروں طرف فتنے ہیں، اور اس کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دے دی تھی۔ سبحان اللہ۔ اذان کب ہے؟ ارے روزانہ کب ہے؟ روزانہ اذان کب ہوتی ہے؟ نہیں، روزانہ کب ہوتی ہے؟ میرے سوال کا جواب دیجیے۔ 8 بجے 8 بجے اذان دے دیجیے، دے دیجیے۔ اس کے بعد بھی ہم تھوڑی دیر جاری رکھیں گے انشاءاللہ، اتنی دیر جتنی دیر آپ چاہیں گے انشاءاللہ۔ آپ جب سست ہو جائیں گے میں جا کے بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ 5 منٹ میں سست ہو گئے تو میں الحمدللہ جمعہ کا ایک خطبہ دے چکا ہوں، میں نکل جاؤں گا انشاءاللہ۔ اگر آپ اور تھوڑا ساتھ دیں گے، آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ لوگ 1 گھنٹہ بولو بولتے ہیں، 2 گھنٹہ، نہیں، سامنے والے جب تک چست ہیں تب تک بات کریں گے۔ جب مجھے لگے گا کہ نہیں یہ لوگ قرآن و حدیث سننے میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں، میں جا کے بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے جی؟ اذان وقت پر، میری گزارش ہے اذان وقت پر دے دیجیے۔ ایک مسجد نبوی میں ہم بیٹھے ہیں اس وقت، دنیا کے ایک بڑے عالموں میں سے ایک عالم سلیمان رحیلی، کیا نام؟ آج ان کا جمعہ کا خطبہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، میں تو سنا نہیں، مسجد قباء، مسجد مدینے میں قباء مسجد ہے نہیں، اس کے خطیب ہیں، یہ پراپر مسجد قباء کے خطیب ہیں مدینے کے اندر۔ وہ سامنے درس دے رہے تھے، ہمارے ساتھی نے مجھ سے کہا مجھے عبد القدیر اس کا معنی سمجھاؤ، یہ جو عربی میں درس ہو رہا ہے، مسجد نبوی میں ہم بیٹھے ہیں، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، بالکل پہلی چھتری جو ہے نا وہاں درس چل رہا ہے، معنی میں ایک ایک جملہ سمجھا رہا تھا ان کو، اللہ گواہ ہے اتنا رو رہے تھے وہ زار و قطار۔ وہ یہ بول رہے تھے واقعی درس اگر کسی کو کہا جائے یہ علماء ہیں جو درس دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اذان ہوئی، کیا ہوئی؟ مسجد نبوی میں۔ اس وقت تک مجھے بھی ذرا ڈاؤٹ، اذان ہوئی تو تقریر کرنا کی نہیں بیٹھ جانا کی؟ کچھ علماء بولتے کرو، کچھ علماء بولتے بیٹھ جاؤ، تب تک مجھے بھی ڈاؤٹ۔ سلیمان رحیلی صاحب جیسے ہی اذان شروع ہوئی خاموش رہ گئے، درس کو آگے نہیں بڑھائے، اور ایک بڑی اچھی دلیل دیے، میرے دل میں اطمینان ہو گیا۔ زندگی بھر کے لیے جب اذان دی جائے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بیان کرنا چاہیے، درس دینا چاہیے، یا سٹاپ کرنا چاہیے؟ میرے دل کو اطمینان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ سلیمان رحیلی حفظہ اللہ سے جب اذان دی گئی خاموش، 5 منٹ مسجد نبوی کی اذان ہوئی، سب جواب دیے، ایک دلیل دیے۔ سبحان اللہ۔ یہ پورے جلسے میں ہو سکتا ہے وہ دلیل زندگی بھر تمہیں کام آئے گی انشاءاللہ۔ کون کون شیخ سلیمان رحیلی حفظہ اللہ کی دلیل اس مجلس سے لے کر جائیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ کئی بزرگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آیا انہوں کیا بات کر رہی۔ جی جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک MLA آ کو بیٹھ جا کو اٹھ رہے کو تو اٹھتی، بیٹھ رہے کو تو بیٹھتی، بھاگ رہے کو تو بھاگتی، چل رہے کو تو چلتی، اس کے بازو کھڑے ہو گئے گا تو 100 بولتے رہتی 100 لوگوں کو میں اس کے بازو کھڑا تھا، میں اس کا لڑکا ہوں فلاں۔ میں بول رہا ہوں نبی کی حدیث پر عمل کون کرے گا جسے ایک بڑے عالم کہہ رہے ہیں شان سے بولو میں کروں گا، شان سے بولو میں کروں گا۔ یہ جھوٹی شراب کے چکر میں تم ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہتے ہو نا، بڑی شان کرتے ہو، میں رسول کی حدیث پر پوچھ رہا ہوں۔ سلیمان رحیلی نے کہا حفظہ اللہ، اذان جب دی جاتی ہے اسی وقت اس کا جواب دینا ہے، بعد میں نہیں دے سکتے۔ اذان کا جواب کب دینا ہے؟ ساتھ ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد، ساتھ میں جیسے مؤذن کا سنیں گے آپ کو جواب دینا ہے۔ یہ جواب آپ بعد میں نہیں دے سکتے، لیکن آپ درس بعد میں بھی دے سکتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ جی کون سے مولوی صاحب بھائی خالی ہمیں سمجھ رہے ہیں، انہوں نہیں سمجھ میں آیا، نہیں سمجھ میں آیا، اگر کو پریشان کر رہے ہیں ہم نا، الحمدللہ۔ جی سمجھ میں آیا آپ کو؟ کتنی اچھی بات ہے۔ وہ جو جواب ہے نا وہ جواب اسی ٹائم پہ دینا ہے، بعد میں نہیں دے سکتے، اس لیے خاموشی سے جواب دیجئے۔ جب اذان ہو تو خاموشی سے اس کا جواب دیجئے۔ درس بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، تقریر بعد میں بھی کی جا سکتی۔ دل کو اطمینان ہوا، سبحان اللہ، دل کو اطمینان۔ واقعی علماء ہیں، اللہ سے دعا کرو اللہ ان کی صحت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو زیادہ دیر تک باقی رکھے، الحمدللہ۔ جی ہاں اذان کا وقت ہو چکا ہے میرے حساب سے، اذان دے دیجیے، اور 2 منٹ ہیں۔ چلیے حدیث میں مکمل کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، 1-2 جملے بول دیتے ہیں اذان کے بعد، پھر دوبارہ میں اس ٹاپک پر دوبارہ آؤں گا انشاءاللہ تبارک، اور میرا وعدہ ہے
آپ جب تک سنیں گے تب تک سناؤں گا، میکزیمم 9 بجے، اس سے پہلے، اس سے آگے نہیں جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ 9:10 9:20 9:30 تمہارے ہاتھ میں، جی بٹن تمہارے ہاتھ میں، دبائیے، بیٹھ جاتا ہوں جا کر انشاءاللہ۔ کرنٹ گیا تو گھر میں فین ہاف ہوتا، دیکھو لائٹاں ہاف ہوتے، ویسا ہاف ہو جاؤں گا، ویسا جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے جو کہا صلی اللہ علیہ وسلم، فتنوں کا زمانہ ہے، یقیناً یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ کیسے فتنے ہیں؟ خالی حدیث پڑھتا ہوں، ترجمہ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد میں تمہارے سامنے کروں گا۔ حدیث ہے صحیح الجامع کے اندر، حدیث پڑھ دیتا ہوں پھر اذان دے دیجئے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، سیاتی علی الناس سنوات خداعات، ایسے سال آئیں گے، ایسا زمانہ آئے گا جو دھوکے کا ہوگا۔ کیسا زمانہ؟ دھوکے کا زمانہ ہوگا۔ غور سے سنو، یصدق فیہا الکاذب، جھوٹے آدمی کو لوگ سچا کہیں گے۔ کس کو؟ جھوٹے کو سچا کہیں گے، سچے کو جھوٹا بولیں گے۔ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، سچوں کو لوگ جھوٹا کہیں گے۔ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، خیانت کرنے والے پر لوگ یقین کریں گے۔ اللہ اکبر، کتنے بار میں درود پڑھوں میرے نبی پر، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث فتنوں کے تعلق سے، قیامت کی علامت کے تعلق سے اللہ کے نبی نے جو کہا، میں پڑھ رہا تھا، آدھی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حدیث میں مکمل کر لیتا ہوں۔ صحیح الجامع کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، سیأتی علی الناس سنوات خداعات، ایسا زمانہ آئے گا لوگوں پر جو دھوکے کا زمانہ ہوگا، مکر و فریب کا زمانہ ہوگا۔ جھوٹے آدمی کو لوگ سچا کہیں گے، سچے آدمی کو لوگ جھوٹا کہیں گے، خیانت کرنے والے پر لوگ یقین کریں گے، اور امانت والے پر لوگ کہیں گے کہ یہ خائن ہے، یقین نہیں کریں گے۔ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، ایک چھوٹا سا ادنا سا ذلیل آدمی یہ بڑے بڑے فیصلے لے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا تمہیں سمجھ میں آیا کہ ابھی حدیث میرے نبی نے وہ زمانے میں کیسے کہہ دیا ہے؟ جھوٹے کو سچا، جتنا جھوٹ، سچے کو جھوٹا، سبحان اللہ۔ یہ زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور ایک نارمل آدمی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا یتکلم فی امر العامہ، یہ سارے لوگوں کا فیصلہ لے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے جو کہا ہم دیکھ رہے ہیں اپنی زمانے میں۔ ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنی بڑی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، ان من ورائکم ایام الصبر، ایسے دن آنے والے ہیں پیچھے، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، صبر والے ہیں۔ غور سے اس حدیث کے ٹکڑے پہ غور کرو، الصبر فیہن مثل القبض علی الجمر، اگر اس میں صبر کرنا کیسا ہوگا؟ انگارے کو پکڑنے کی طرح۔ کیسے؟ آگ کو ہاتھ میں پکڑنے کی طرح۔ اس کے بعد اگر اس میں للعامل فیہن مثل اجر 50، او زمانے میں اتنا خراب زمانہ ہو جائے، اس میں اگر کوئی عمل کرنے والا ہے، اللہ اسے 50 لوگوں کا ثواب دے گا۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، کوئی اٹھنا نہیں، اب نہیں اٹھنا، 2 منٹ کے لیے بیٹھو، بعد میں ضرورتیں ہیں تو جا سکتے ہیں۔ کتنوں کا ثواب ملے گا؟ کتنوں کا؟ بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کون 50؟ کیا وہ زمانے کے 50 یا صحابہ میں سے 50؟ کیسا معلوم تم نے؟ کیسا معلوم؟ صحابہ کو نہیں معلوم تھا۔ یا قیل یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اجر 50 منا او منہم، اے میرے نبی 50 کا جو آپ نے کہا ایک عمل کرنے والا، وہ سخت زمانے میں، وہ فتنوں کے زمانے میں 50 لوگوں کا ثواب ملے گا، اے میرے نبی کیا ہمارے 50؟ صحابہ پوچھ رہے ہیں 50 صحابہ کا ثواب ملے گا یا وہ زمانے میں 50 مسلمانوں کا ملے گا؟ سبحان اللہ۔ نبی کا جواب لے کر جاؤ، دل خوش ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ قال، اللہ کے رسول نے کہا، یہ میرے ساتھ ریپیٹ کر لو، بل، پڑھو حدیث، بل اجر 50 منکم، تمہارے 50، تمہارے صحابہ سے۔ تم نے صحیح کہا میرے بچے، تم نے صحیح کہا۔ اس حدیث کو کہتے ہیں وہ جمیع طرق الحدیث لا تخلو من الضعف، اس میں ذرا ضعف ہے، یہ امانت داری ہے ہماری، ضعف ہے۔ وقال، مگر شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر اس حدیث کو پیش کیا ہے، یعنی حدیث پیش کی جا سکتی ہے۔ زمانہ اتنا خراب آئے گا آگ کو پکڑنے کی طرح، سبحان اللہ۔ ابھی آیا نہیں، وہ ابھی ہمارے اوپر نہیں آیا، بڑے سکون سے ہم جی رہے ہیں۔ اب اصل موضوع ہے عصر حاضر میں
ایسے زمانہ ابھی اتنا خراب نہیں آیا، تھوڑا بہت ہم دیکھ رہے ہیں، اتنا خراب زمانہ ابھی نہیں آیا۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی آزمائش کرے جتنی ہماری طاقت ہے، طاقت سے بڑھ کر اللہ ہمیں نہ ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ آزمائے۔ ایسے زمانے میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان کو ایسے زمانے میں کیا کرنا چاہیے؟ میں انگلیوں پر گناتا ہوں، انشاءاللہ یہ حل ہے، انشاءاللہ یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ یہ زمانے میں، یہ فتنوں کے زمانے میں اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو بچا کے رکھے گا۔ یہ میرے موضوع کا دوسرا پہلو ہے، سنیں گے؟ آپ کے ہاتھ میں، آپ کہتے ہیں شیخ بند کر دو، الحمدللہ بند کر دیں گے، تمہارے اوپر ہے جی، عمل بھی کریں گے جی۔ میرے نبی کبھی غلط بول سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا ایسے زمانے میں سبحان اللہ، اتنے بگڑے ہوئے زمانے میں، فتنوں کے زمانے میں اگر تم یہ کام کر لو گے تو بچ کے رہو گے، سبحان اللہ، کوئی فتنہ تم پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ فتنوں میں یہی ہے کردار، ایک مسلمان کا کردار دور حاضر میں، عصر حاضر میں کیا ہونا چاہیے؟ میرے نبی نے کہا سب سے پہلی چیز دعا کیجئے۔ کیا کرنا ہے؟ کس کس کے لیے دعا کرنا ہے؟ کیا دعا کرنا ہے؟ جی ہاں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بتاتا ہوں اور وہ جملہ بھی پڑھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کان یکثر فی دعائہ، ایسے اللہ کے رسول کثرت سے دعا کرتے۔ کیا کرنا ہے؟ دیکھو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، تقدیر کو بدل دیتی ہے، ہمارے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے یہ، ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے دعا، سبحان اللہ۔ اللہ کو پسند ہے دعا کرنا۔ ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا، جی ہاں تیار ہیں انعام دینے کے لیے؟ ایک دعا بتاؤ، فتنوں کے زمانے میں ڈٹ کے رہنے کے لیے کیا دعا کرنا ہے؟ کیا دعا اپنے بچوں کو سکھانا ہے؟ دعا پوچھ رہا ہوں میں، مکمل دعا، آدھی لائن کی دعا ہے۔ بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک۔ جی ہاں، ذمہ دار حضرات لکھتے جاؤ نام انشاءاللہ۔ یا مقلب القلوب، اللہ نے بہت موقع دیا، اللہ کا کرم ہے حرم کے طواف کرنے کا، بہت اللہ نے موقع دیا۔ کبھی کبھی میں کوشش کرتا ہوں، مکے میں مغرب کے بعد درس ہوتا ہے بڑے بڑے علماء کا، کبھی کبھی کوئی عالم درس کے بعد اٹھ کے طواف کو جاتے ہیں، میں ان کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہوں تاکہ میں یہ سنیں گے کہ یہ طواف میں کیا پڑھتے ہیں، کون سی دعائیں مانگتے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے علماء کو طواف میں یہ پڑھتے ہوئے سنا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، زمانہ کیسے بھی ہو جائے تو مجھے ثابت قدم رکھ۔ کثرت سے یہ دعا خود مانگو، عورتیں، خواتین اسلام آپ بھی مانگو انشاءاللہ تعالی، اور بچوں سے منگواؤ یہ دعا انشاءاللہ۔ کیا دعا پڑھنا ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ایک روایت میں ثبت قلبی علی طاعتک، ایک اور دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راوی حدیث زید بن ثابت ہیں، وکان علیہ الصلاۃ والسلام یقول، ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألوک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون۔ بہترین دعا جی، کسے یاد ہے یہ دعا؟ کسے یاد ہے؟ ہچکیاں لے لے کے مکے میں وطر کی نماز میں دعا کرتے نہیں حرم کے امام، اس دعا کو ہچکیاں لے لے کے کرتے ہیں، بہت اچھی دعا ہے۔ اس دور میں اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، سب سے پہلا ہتھیار مسلمان کا دعا ہے۔ ایک دعا میں نے بتا دیا، دوسری بھی دعا میں نے کہہ دیا، ترجمہ میں نے نہیں کہا ہے، دیکھ لیں گے ترجمہ، آپ دوسری دعا کا ترجمہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ ہاں اچھا، اختلف العلماء، ایک کہتے ہیں آپ بتاؤ، کچھ کہتے ہیں نہیں ہم دیکھ لیں گے، سبحان اللہ۔ ترجمہ میں کر دیتا ہوں اس لیے کہ کوئی چیز رہنی نہیں چاہیے۔ میں 2-3 جگہ بولا ہوں، یہاں بھی بولتا ہوں۔ مسجد رحمانی میں ایک بار میں پارہ نمبر 5 کی تفسیر کرتے ہوئے آیت نمبر 30 پر 4 کی تفسیر کیا، اس میں اللہ نے ایک جملہ لکھا، اللہ کا جملہ ہے، فرمان الہی ہے، عورت میں کبھی نشوز نہیں ہونا ہے۔ کیا نہیں ہونا؟ کیا نہیں ہونا؟ نشوز نہیں ہونا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن۔
وہ عورتیں جن کے نشوز کا تمہیں ڈر ہو. سبحان اللہ. یہ جملہ بولا میں ابھی میری تقریر سے پہلے. بھائی نے عبداللہ ابن عباس کا نام لیا نہیں؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا نشوز کے 4 معنی ہیں. کتنے؟ 4 چیزیں دنیا کی کسی بھی مسلمان عورت میں نہیں ہونی چاہیے. سبحان اللہ. ٹاپک بدل گئے یہاں سے، دور حاضر سے ہم نشوز پر آ گئے. سبحان اللہ. اب اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں. میں بولا کل بولتا ہوں انشاءاللہ. کب؟ کل بولتا ہوں. اٹھ کے چلا میں سیڑھیوں کے پاس ایک دوڑتے ہوئے ایک دوست آئے. شیخ مجھے آج ہی معلوم کرنا ہے، دماغ میں سوال چل رہا ہے، 4 باتیں عورت میں نہیں ہونی ہے، اللہ نے اسے قرآن میں ذکر کیا، مجھے بتا دیجئے کیا ہیں. میں نے ان سے کہا بھائی یہ 4 چیزیں جو ہے سب کے سامنے بولوں گا، اکیلے میں بول نہ رہا تو کل بولنے کی کیا ضرورت ہے. کل آ جائیے سن لیجئے انشاءاللہ. آپ دعا کیجئے، کل تک انتقال ہو گیا ان کا. آپ دعا کیجئے ان کے لیے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. کبھی بھی یاد کرتا ہوں کوئی چیز رکھ کر کل بولوں، مجھے وہی یاد آتے ہیں. انسان ہونے کے ناطے ان کی غلطیاں اگر کچھ ہوئی ہیں اللہ معاف فرمائے، ان کے علم کی تڑپ کو اللہ قبول فرمائے. کسی وقت پر یہ نصوص پر علماء آپ کے سامنے کہیں گے. میں صرف مثال دے کر جا رہا ہوں، پھر مجھے نہیں پکڑنا. نصوص کے 4 معنی 1 گھنٹہ لگے گا اسے. کتنا؟ 1 گھنٹہ لگے گا. اس لیے سنیے، کسی اور موقع پر بھائی صاحب آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، خواتین کے مسئلے میں عنوان رکھو. ایک پورے عالم کو 1 گھنٹے کا ٹائم دو اور اس کا عنوان دو نشوز. نشوز کیا ہے، کس کو بولتے ہیں، اللہ نے منع کیا ہے، وہ سارا عنوان اس کو دے دو انشاءاللہ تعالی. وہ آپ کے سامنے کہیں گے. اس لیے میں یہ معنی بولے بغیر نہیں جاؤں گا. کچھ لوگوں نے کہا نا ہم دیکھ لیں گے، میں نہیں رکھوں گا تمہارے لیے. آج ہی بول کر میں آگے بڑھوں گا انشاءاللہ. اللہم انی اسألک فعل الخیرات. اے اللہ نیک کام کرنے کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، ہمیشہ مجھے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی اللہ سے مانگ رہے ہیں. وترک المنکرات. اللہ گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں مگر نہیں چھوڑ پاتا. گانے چھوڑنا چاہتا ہوں نہیں چھوڑ پاتا. غلط جھوٹ چھوڑنا چاہتا ہوں چھوڑ نہیں پاتا. اس کا معنی کتنا؟ اللہ مجھے گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، منکر کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. وحب المساکین. اللہ مسکینوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. کس سے جی؟ مسکینوں سے. اللہ غریب لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي. اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ میرے اوپر رحم فرما. وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ. اے میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، یہ جملہ غور سے سنو. وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً. اللہ اگر کہیں فتنہ آ رہا ہے، بندوں میں فتنہ آ رہا ہے، اللہ فَقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. اللہ مجھے فتنے میں ڈالے بغیر، آزمائے بغیر اپنے پاس بلا لے. کیسی ہے دعا جی؟ یہ تو بولو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں یہ یاد کر کر اسے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمان کے کردار میں پہلا کردار یہ ہے کہ وہ دعائیں مانگے. انشاءاللہ آنے والے زمانے میں اچھی زندگی کے لیے، کتاب و سنت کی زندگی کے لیے آخری میں پورا پوچھوں گا کیا کیا مسلمان کو یہ زمانے میں کرنا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ دعا کرنی. سیکنڈ، الاعتصام بالکتاب والسنہ. علماء نے لکھا ہے اگر آپ فتنوں کے زمانے میں بچ کر جینا چاہتے ہیں، قرآن اور حدیث کو تھام کے چلو. کسے تھامنا ہے؟ انہوں کیا بول رہے ہیں، انہوں کیا بول رہے ہیں، وہ نہیں. اللہ کیا بول رہا ہے، اللہ کے رسول کیا بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تفسیر صحابہ کیسا کر رہے ہیں، یہ اگر آپ لے کر چلو گے تو دیکھو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. عرباض بن ساریہ حدیث کے راوی ہیں. کیا نام؟ ارے بولو بھائی، نہیں بولتی ہے قوم. نام کیا ہے؟ لوگ نام ارباز رکھتے ہیں، اس لیے کھڑ کے پوچھ رہا ہوں. صحابی کا نام کیا ہے؟ ارباز. لوگ نام کیا رکھتے ہیں؟ ارباز. ارباز کا بھی ایک معنی ہوگا، مگر اگر کوئی صحابی کا نام رکھنا چاہتا ہے، ایک نام یہاں سے لکھ کے جاؤ. نام کیا صحابی کا؟ جی ہاں، لوگ رات کو 2 بجے فون کرتے ہیں، شیخ السلام علیکم. جی کیا بھائی بیٹا ہوا حضرت، ایک نام دو. اچھا 6 مہینے پہلے تمہیں جمعہ میں بولے تھے، وہ نام دو. کون سا نام دینا میں؟ کون سا جمعہ؟ ارے گئے جمعہ کیا تمہیں کیا سنے، میں کیا بولے، پہلے تیاری کرنا پڑتا ہے. 6 مہینے پہلے میں تمہیں نام دیتا ہوں بولتے ہوئے. صحابی کا نام کیا ہے؟ عرباض ابن ساریہ. سبحان اللہ.
ان کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، انہو من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، مسلمان بڑے لڑیں گے آپس میں۔ آتے ہوئے میں کار میں بولتے ہوئے آیا میں، جی ہاں، ہمارے بھائیوں کو، ایک آدمی ہے دلی میں، پڑھا لکھا نہیں ہے، پورے غیر مسلمین کو ایک کر دیا، ہو شدر کو بھی، دھیڑ کو بھی، اور پتہ نہیں بڑے مذہب والے کو، چھوٹے کو، سب کو ملا دیا۔ اتنے علماء مل کر مسلمانوں کو ایک نہیں کر پا رہے۔ کیا تمہیں سمجھ میں آیا؟ کیا آیا کیا سمجھ میں؟ یہ سبھی باتیں سمجھ میں نہیں آتے ہمارے۔ جی ہاں، ایک آدمی جو برابر سے کوئی ڈگری لے کر نہیں ہے، سارے لوگوں کو ایک کر دیا ہو، سارے لوگوں کو، سارے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، سارے اختلافات بھلا دیے۔ اتنے علماء، شیم ہے ہمارے اوپر، اتنے علماء اکرام مل کر ایک قوم کو ایک نہیں کر پائے۔ اللہ تعالی ہمیں اتحاد کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی روٹیاں سیکنے کے بجائے آج کے اس دور میں کم سے کم اللہ سے ڈر کر، اللہ سے خوف کھا کر قوم کو ملانے کی کوشش کریں، قوم کو جوڑنے کی کوشش کریں، مسلمانوں کو ایک بنانے کی کوشش کریں۔ یہ بھی ایک حل ہے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ میں اور آپ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی صدارت میں، ان کی سرداری میں ہم جنت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ نبی نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسن حضرت حسین دونوں جنت میں سردار ہوں گے انشاءاللہ، اور سردار نوجوانوں کے ہوں گے۔ کن کے سردار؟ بوڑھوں کے سردار کون؟ یہ یاد ہے، دیکھو جی ماشاءاللہ کیا جواب ہے، سبحان اللہ، پوچھنے سے پہلے جواب کتنا حاضر جوابی ہے۔ جنت میں بوڑھے نہیں رہیں گے، خالی پینٹا ہانچ مارنا سو، وہاں سے بھی داڑیاں کو بال کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت حسن حضرت حسین، سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے کہا حضرت حسن کے بارے میں رضی اللہ عنہ، اپنی مانڈی پر بٹھائے، ران پر بٹھا کر ایک جملہ بولے، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، چھوٹے بچے تھے، وَسَيُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ، اللہ یہ بچے کے ذریعے سے دو مسلمانوں کی الگ جماعتوں کو ایک کر دے گا۔ سبحان اللہ، جو بھی حضرت حسن کو چاہتا ہے، جو بھی حضرت حسین کو چاہتا ہے، وہ قوم کو ہمیشہ جوڑ کے رکھے گا۔ سبحان اللہ، جوڑنے کی بات کرو، اللہ کے لیے توڑنے کی بات نہ کرو۔ قوم کو بہت توڑ لیے ہیں، بہت توڑ لیے ہیں، ابھی بھی توڑتے رہو گے تو ٹوٹ جائے گی قوم۔ حدیث سن لو، نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا وہ اختلاف بہت دیکھے گا۔ ایسے زمانے میں کرنا کیا ہے؟ نبی کا جملہ، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اگر وہ زمانے میں تم صحیح رہنا چاہتے ہو، میری سنت کو دیکھو، میری حدیث کو دیکھو، صحابہ کی سنت کو دیکھو، اسے مضبوطی سے تھام لو، وہ زمانے میں تم بچ کر رہو گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی باتیں ہوئی؟ نہیں ہے، بس وآخر دعوانا ان الحمدللہ، بس کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ کتنی باتیں ہوئی؟ پہلی بات کیا ہے؟ دعا۔ دوسری بات، مضبوطی سے تھام لو انشاءاللہ، ہر مسئلے میں یہ دو چیزوں کو دیکھو۔ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات، سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے، یہ بات بولنے سے پہلے ایک چھوٹا سا قصہ بول کر یہ بات بولتا ہوں انشاءاللہ۔ میں مکے سے جمعہ میں نکلا، الحمدللہ، میرے استاد بھی ساتھ میں تھے، اللہ میرے استاد کی مغفرت فرمائے، شیخ حفیظ الرحمن صاحب اعظمی عمری مدنی، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ ہے نا، اس کی پہلی بیچ کے فارغ ہیں، وہ 1961 میں پڑھے، وہ ان کے استاد شیخ البانی، ان کے استاد شیخ بن باز، ان کے استاد شیخ شنقیطی، دنیا کے بڑے بڑے علماء پڑھائے ان کو سامنے بیٹھ کر۔ سامنے ایک ہوتا تمہیں میرا درس سن رہے ہیں، تمہیں بول سکتے ہیں میں عبد القدیر صاحب کے درس میں کب کی بیٹھا تھا، یہ نہیں، 5 سال سامنے بیٹھ کے پڑھا، کلاس میں بیٹھ کر میرے استاد ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اللہ انتقال ہو گیا ہے، جو ہم جملے بول رہے ہیں نا، ہماری کیا اوقات ہے، ہمارے اساتذہ نے سکھایا تو ہم بول رہے ہیں، یہ انہی کی بدولت ہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ، مجھے موقع ملا ان کی تھوڑی خدمت کرنے کا عمرے میں جمعہ میں لے کر گیا، حرم سے نکلے باہر، سامنے ہمیں دونوں کو دعوت دی گئی، دعوت میں بیٹھا، غور سے سنو، دعوت میں ایک شخص تھے، ان کا نام ابو طاہر، کیا نام؟ وہ سعودی عرب کے اندر لوکل پائلٹ تھے، وہ جدہ سے فلائٹ اڑاتے، لوکل پلین پائلٹ تھے وہ،
جب مجھے معلوم ہوا یہ پائلٹ ہیں، میں نے ان سے ایک سوال کیا، غور سے سننا ہے سوال۔ کبھی کبھی میں پلین میں بیٹھتا ہوں، ٹربولنس کے اندر ذرا پلین ہلتی ہے، مجھے ذرا گھبراہٹ سی ہوتی ہے۔ آپ پائلٹ ہیں، آپ پلین اڑانے والے ہیں، کوئی ایسی ٹرکس بتائیے کہ مجھے آئندہ سے گھبراہٹ نہ ہو۔ میرا سوال صحیح تھا کیا؟ میں ابو طاہر صاحب سے پوچھا، میں صبح چنئی کے رہنے والے، وہاں کام کر رہے ہیں، عرب دنیا میں کام کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ابو طاہر نے جو جواب دیا، میرے استاد نے کہا عبد القدیر یہ جواب تم کو دینا چاہیے تھا جو یہ پائلٹ دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب دماغ میں رکھو کتنے گھنٹے میں پلین اڑایا ہوں، میرا ایکسپیرینس کتنا ہے ایویشن میں نے کون سا پروگرام کیا، وہ معنی نہیں رکھتا۔ جب میں ٹیک آف کرتا ہوں، اٹھاتا ہوں پلین اوپر، تو بس ایک ہی جملہ میں بولتا ہوں، توکلت علی اللہ۔ کیا بولتا ہوں؟ اے اللہ تیرے اوپر بھروسہ رکھ کر اسے اٹھا رہا ہوں، اللہ اس پلین کو صحیح سالم نیچے لے کر آنا تیرا کام ہے۔ میرا سارا ایکسپیرینس ایک طرف ہے، میری سارا تجربہ ایک طرف ہے، میں اللہ کی ذات پہ توکل کر کے ہی میں اٹھاتا ہوں، اور پھر میں اللہ کی ذات پہ توکل کر کے اسے لینڈ کراتا ہوں، سبحان اللہ۔ توکل وہ چیز ہے کہ آپ کو اگر اس زمانے میں لڑنا ہے، یہ زمانے میں رہنا ہے، فتنوں کے دور میں اگر جینا ہے، تو یہ توکل بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کی ذات پہ توکل کیجئے، ہر چیز کو محنت کیجئے، اللہ پہ چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بھائیوں نے مجھ سے کہا 35 لاکھ میں یہ جگہ ہم خریدے ہیں، 12 لاکھ روپے ہم نے ادا کر دیے ہیں، وہ بھی قرض حسنہ، اور ہمارا باقی ہے۔ میں بھائیوں سے کہتا ہوں اللہ پہ توکل کرو، ایسے اور 4 خریدو گے انشاءاللہ، اور 4 خریدو گے۔ بس اخلاص سے کام کرو، ریاکاری زندگی میں لانے نہ دو۔ ہم نے کیا کبھی زندگی میں مت بولو، کام کرو بھول جاؤ، کام کرو بھول جاؤ، انشاءاللہ اللہ کی کتاب میں نام رہے گا، دنیا والے یاد رکھیں نہ رکھیں کوئی مسئلہ ہمیں نہیں ہے، توکل کے ساتھ کام کرو۔ میں چنئی میں دیکھا، بچے میرے پاس آئے چنئی کے، نوجوان لڑکے، شیخ ہم نے 6 کروڑ روپے میں زمین لی ہے۔ کتنے میں؟ تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی لگا یہ بچے کیسا جمع کریں گے 6 کروڑ، کیسے؟ رائے پیٹا میں لی انہوں نے جگہ، یہ بچے 6 کروڑ کیسا جمع کر لیں گے؟ سبحان اللہ۔ کہ اللہ کی ذات پہ توکل ہے شیخ، انشاءاللہ ہم جمع کریں گے، انشاءاللہ۔ جمع کر لیا انہوں نے، جگہ لے لی انہوں نے، 11 کروڑ کی اس پر مسجد بھی بنا رہے ہیں، ٹوٹل 16 کروڑ روپے وہ بچے جمع کر لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی ذات پہ توکل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب نے قرآن میں کہا سبحان اللہ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ پڑھو یہ آیت میرے ساتھ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ کافی ہے، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے۔ بیٹی کی شادی طے کر دیا ہوں، بڑے بھائی کویت میں رہتے ہیں، بھروسہ کس پہ ہے؟ بڑے بھائی پر۔ بڑے بھائی بول دیے میرے خرچے زیادہ ہی، بات تو کا میرے اوپر میرے پیچھے پڑا، گئے کام سے انہوں، گئے کام سے انہوں، فلاں کام کر رہے، کسی اور پہ بھروسہ۔ اور ذہن میں اچھے سے رکھ لو، دماغ میں خواتین، تمہیں بھی کہہ رہا ہوں، تم سے بھی کہہ رہا ہوں، اللہ پہ بھروسہ چھوڑ کر کسی اور پر بھروسہ کرو گے زندگی بھر بھکاری رہو گے، زندگی بھر۔ بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرو۔ آنے والے دور میں بھی ہمیں اللہ کے ذات پر بھروسہ ہے، اللہ یہ دور اچھا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ کوئی چیزیں سامنے نظر نہیں آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ میں قرآن کی آیت ماشاءاللہ کئی جگہ میں نے بولا، یہ آیت کریمہ آپ کو بھی میں بولتا ہوں۔ پارہ نمبر 19، کیا پارہ نمبر؟ سورۃ الشعراء۔ ایک بہت بڑے پیغمبر، بہت بڑے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کون؟ موسیٰ علیہ، رات کو نکلے، پورے وہ زمانے کے مسلمان بنی اسرائیل، وہ زمانے میں وہی مسلمان تھے، رات میں لے کر، غریب سب لے کر بھاگے 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 بھاگے، فرعون پیچھے بہت بڑا لشکر لے کر بھگاتے ہوئے آیا ہے۔ سامنے ایک ایسا مقام آ گیا، سامنے پانی ہے، پیچھے فرعون۔ کون؟ اب قرآن کیا کہ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، جب ایک جماعت دوسری جماعت کو دیکھی، موسیٰ کی جماعت نے فرعون کو دیکھا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ سے، موسیٰ کے دوستوں نے کہا، بنی اسرائیل وہ زمانے کے مسلمانوں نے، پکڑے گئے، اب سامنے پانی ہے، بھاگ نہیں سکتے، پیچھے وہ زمانے کا سپر پاور ہے، مارنے کے لیے آ گیا ہے، یہاں ہمیں مار کے چھوڑے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک نبی کا توکل دیکھو، قال کلا، موسیٰ کی زبان سے ہرگز نہیں، فرعون اب بھی تمہیں نہیں مار سکتا، اب بھی اللہ تمہیں بچائے گا۔
قال کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، کوئی نہ کوئی رستہ نکالے گا۔ یہی دلیل میں تمہیں کہوں گا، اللہ پر توکل کرو، توحید پر رہو، عمل کرو، اللہ کوئی نہ کوئی رستہ نکالے گا انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ نکالے گا۔ اور اللہ نے کہا سبحان اللہ، مارو، پانی پہ مارو۔ کبھی ہوا ہے زندگی میں لکڑی پانی پہ مارو، وہاں سے رستہ نکلے گا، نکلا رستہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے ان کے لیے کیا، اللہ ہمارے لیے بھی کرے گا، اللہ ہمارے لیے بھی کرے گا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ پہلی چیز، دوسری، تیسرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے ساتھ چل رہے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ۔ 1 گھنٹہ ہو گیا میں تقریر شروع کر کے، بس کریں گے آخری ایک جملہ بول کر تقریر ختم کر لیں جی، عمل ہوگا انشاءاللہ۔ چوتھی چیز سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا زمانہ آئے گا صبح میں آدمی مسلمان رہے گا، شام میں کافر ہو جائے گا۔ اگر آپ کبھی زندگی میں ٹی وی میں کسی کو دیکھو، انہیں کنورٹ ہو رہا ہے، انہیں ہندو ہو رہا ہے، ہونا کر کو ہم نہ دکھا دکھا کو جلا جلا کو کرتے ہیں، سبحان اللہ، جی ہاں نیوز میں لالا کے کرتے ہیں، ہون کر رہے ہیں، بالکل پریشان مت ہو۔ میرے نبی نے وہ زمانے میں کہہ دیا ایسا زمانہ آئے گا صبح میں مومن ہوگا، شام میں کافر، شام میں مومن ہوگا، صبح میں کافر۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے لیے دین کو بیچ دے گا۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ مجھے کیا تو بھی پوسٹ دیتے ہیں، مجھے ایم پی کا پوسٹ ملتا ہے، وہ بھی نہیں ملا بیچارے کو، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ ایک عالم نے بڑا اچھا کہا، قرآن کی 25 یا 26 کتنی آیتوں کو نکالنے چلا تھا وہ؟ کتنی بھائی؟ نہیں جی ذرا زیادہ تھی، 26 یا 27 آیتیں تھی۔ قرآن کی آیتوں کو نکالنے کے لیے سپریم کورٹ میں کیس کیا، اللہ نے اس کو ہی نکال دیا، نکل تو باہر یہاں سے جی، تو نکل رہے باہر جی، قرآن کی آیتوں کو نکالنے نکلا ہے، سبحان اللہ۔ جی ہاں یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، سبحان اللہ۔ ایسے دور میں نبی نے کہا علاج یہ ہے، ایسا دور جب آ جائے گا، فتنے ایسے آ جائیں گے، بادروا بالاعمال، اس کا مقابلہ عمل سے کرو۔ کس سے کرنا ہے؟ کس سے کرنا ہے؟ ہمارے بھائیوں میں اس کی ذرا کمی ہے، بڑے لمبے لمبے ڈائلاگا مارتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، عمل نہیں ہے ہمارے پاس۔ مریض کو معلوم ہونا چاہیے اسے کیا بیماری ہے تاکہ صحیح دوا کھا سکے، صحیح دوا کھا سکے۔ بیماری کچھ اور ہے، دوا کچھ اور کھائے گا، علاج نہیں ہوگا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہماری کمزوری کیا ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کرو کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دور کا علاج عمل ہے، سبحان اللہ۔ میں ایک پیاری حدیث سناتا ہوں، کون کون عمل کریں گے اس حدیث پر؟ میری دعا قبول نہیں ہو رہی حضرت، کیا تو بھی ایسا کرو دعا قبول ہو جائے؟ سب بولتے نہیں۔ بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے سے قریب اگر ہونا چاہتا ہے، کس سے قریب؟ اللہ سے اگر بندہ قریب ہونا چاہتا ہے، قریب ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ سے قریب ہونے کا۔ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اللہ سے قریب ہونے کا سوائے اس کے اللہ نے جو فرض کیا ہے وہ کرو۔ کیا ہے؟ پہلے زور سے بولو، فرض، اس کے بعد نفل کو بھی پڑھو، فرض کے ساتھ کیا کرو؟ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی میں خاص کر ہمارے بھائیوں کے لیے اللہ سے بھیک مانگ رہا ہوں، انہوں سنتا نہیں پڑھتے، انہوں سنتا نہیں پڑھتے انہوں۔ جی ہاں فرض ہوتے ہی ایسا بھاگتی باہر، ادھر امام صاحب سلام نہیں پھرتے، انہیں گاڑی سٹارٹ کرتے رہتا ہوں۔ ہماری حالت یہ ہے، یہ حقیقت، یہ سچائی ہے۔ فرض کے ساتھ نفل پڑھو، اللہ کہتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، میں قریب ہوتا ہوں، میں بندے سے میں محبت کرتا ہوں۔ غور سے سننا چاہیے، جب میں بندے سے محبت کرتا ہوں میں بندے کی آنکھ ہو جاتا ہوں، اس کا کان، اس کا ہاتھ، اس کا پیر۔ اللہ کہہ رہا ہے، کون؟ حدیث سے کیا معنی بھائی اس کا؟ اللہ آنکھ ہو جاتا ہے، اللہ کان ہو جاتا ہے، اللہ ہاتھ ہو جاتا ہے، اللہ پیر، کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، بارک اللہ، بارک اللہ، بارک اللہ، بہت اچھے، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ کوئی اس کا معنی یہ نہیں، کچھ لوگ اس کا غلط معنی بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھ کو وہی توفیق دیتا جو اللہ چاہتا ہے۔ آپ اگر غلط بھی دیکھنا چاہتے ہیں نا، اللہ ایسے اسباب بنا دے گا آپ غلط نہیں دیکھو گے، اللہ اکبر۔ آپ کے کان کو وہی توفیق دے گا جو اللہ چاہتا ہے۔ آپ گانے سننا چاہتے ہو، گندگی سننا چاہتے ہو، اللہ کان کو پھیر دے گا، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنائے گا کہ تم قرآن سنو گے انشاءاللہ تعالیٰ۔
ہاتھ کو اللہ توفیق دے گا، یہی معنی ہے اس کا۔ اس کے بعد کا جملہ سنو، سبحان اللہ، اگر وہ دعا کرے گا اس کے بعد کیا جملہ ہے؟ میں ضرور اس کی دعا قبول، ان سألنی لأعطینہ ولئن استعاذنی لأعیذنہ۔ جو چاہتے ہیں، عورتیں آپ بھی سنو، مرد حضرات آپ بھی سنو، جو چاہتے ہیں اللہ میری دعائیں سنیں، اللہ میری ہر دعا سنیں، ان کو چاہیے کہ وہ فرض کے ساتھ ساتھ نفل کی پابندی کریں، سبحان اللہ، عمل کریں، عمل میں آگے بڑھیں۔ اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنائے گا، تمہاری دعاؤں کو اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ایک دن میں کتنے فرض ہیں؟ کتنے رکعتیں ہیں؟ رکعتیں کتنی ہیں؟ کیا جی ماشاءاللہ، کون سے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تمہیں؟ نو مدرسہ، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ کتنے سنتیں ہیں؟ 12۔ 17 اور 12 ملائے تو کتنے ہوتے ہیں جی؟ 32۔ سبحان اللہ، برابر بیٹے، میتھس میں 100 کو 100 نمبر تم نہ جی، اللہ برکت دے۔ آپ نے منہ کھولا، کم سے کم میں مذاق کر لیا، اللہ آپ کو جو ہے خیر و برکت عطا فرمائے۔ 17 اور 12 کتنے ہوتے ہیں؟ 20 پر 9۔ ہر رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 2۔ 20 پر 9 کو 2 کرے تو کتنا ہوتا ہے؟ 58 نا، 58۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ایک بندہ اگر دن میں 50 پر 8 بار سر رکھے گا سجدے میں، انشاءاللہ اسے کوئی بیماری نہیں آئے گی، کوئی اور ایکسرسائز کرنے کی اسے ضرورت ہی نہیں ہے زندگی میں۔ 50 پر 8 مرتبہ اگر کوئی سجدہ کر لے اور ڈھنگ سے سجدہ کر لے، سبحان اللہ، اسے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ۔ مجھے ایک اچھی حدیث ہمیشہ میرے دل کے قریب، عمل کے تعلق سے 4 نمبر ہے۔ صحابی کا نام ہے ربیعہ، کیا نام؟ زور سے بولو، کبھی رکھو کسی کا نام، یہ کبھی کسی کا نام رکھو۔ ابا کا نام ہے کعب، پورا نام بنتا ربیعہ بن کعب۔ ان کی کنیت ہے ابو فراس، اور ان کی خاصیت ہے خادم رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، یہ اصحاب صفہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، صحیح حدیث ہے۔ خود وہ کہتے ہیں، نام کیا صحابی کا؟ ربیعہ، کنت ابیت مع رسول اللہ، میری رات نبی کے ساتھ گزرتی۔ کیا جملہ ہے؟ روز ہر رات اللہ کے نبی کے دروازے کے بازو جو جگہ اصحاب صفہ، وہاں میں سوتا۔ آپ جانتے ہیں ایک بات، ایک رات اللہ کے رسول اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم، استنجا کے لیے گئے۔ ربیعہ کہتے پیچھے پیچھے وضو کا پانی لے کر میں چلا گیا۔ اللہ کے رسول کو اتنی خوشی ہوئی، صبح میں دن میں سارے خدمت کرتے ہیں، رات میں نیند چھوڑ کر یہ بندہ یہ آدمی خدمت کر رہا ہے۔ نبی نے پوچھا ربیعہ مانگو جی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بھائیو، ربیعہ غریب تھے، کندھے پہ کپڑا نہیں تھا، ناف سے لے کر گھٹنے تک ہی کپڑا تھا ان کے پاس، غریب صحابی تھے۔ نبی نے کہا مانگو، ربیعہ نے کیا مانگا جانتے ہیں؟ کیا مانگا ربیعہ نے؟ اللہ اکبر، مرافقتک فی الجنہ۔ کیا مانگا؟ پڑھو نا، یہ جملہ پڑھ لو، بولو، مرافقتک فی الجنہ۔ اے اللہ کے نبی، یہاں تو ہم ساتھ میں ہیں، جنت میں آپ کہاں رہیں گے، میں کہاں رہوں گا، میں اگر کچھ مانگنا ہے جنت میں بھی تمہارا ساتھ چاہیے۔ کہاں چاہیے؟ کہاں چاہیے؟ اللہ اکبر۔ نبی کا جواب سنو، اب غیر ذالک، اے ربیعہ یہ نہیں، دوسرا مانگو جی، کپڑا مانگو، دودھ مانگو، کچھ بھی کھانے پینے کی چیزیں، اب غیر ذالک وزک۔ نبی نے کہا وہی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ربیعہ کو ایک جملہ کہا، عمل سے تعلق ہے، اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود۔ ربیعہ اگر میرے ساتھ جنت میں رہنا ہے، وہ صرف حدیث ربیعہ کے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی ہے اور میرے لیے بھی ہے۔ اللہ کے قریب جانا ہے، عمل ہے، نبی کے ساتھ جنت میں رہنا ہے۔ حدیث سن لو، سبحان اللہ، میری مدد کرو زیادہ سجدوں سے۔ کیا کہا نبی نے؟ تھک گئے لوگ، تھک گئے، میں بھی تھک گیا، یہ لوگ بھی تھک گئے۔ انشاءاللہ میری مدد کرو، تو کیا معنی کیا ہے؟ جا کو خالی سجدے کرتے ہی رہنا، یہ معنی ہے نمازیں پڑھو، فرض کے ساتھ ساتھ کثرت سے نفل پڑھو، زیادہ سجدے کرو۔ یہ وہ عمل ہے جو نبی کے ساتھ رکھے گا، الحمدللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عمل کی آخری بات انشاءاللہ، کتنی باتیں ہوئی بھائی؟ کتنی باتیں؟ 4۔ 5ویں بات اس کے ساتھ انشاءاللہ کیا مسلمان کو کرنا ہے، میں اپنا عنوان ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ۔ بیچ میں ایک بات اتحاد میں نے بول دیا ہے، ساتھ میں یہ ملا لیجئے انشاءاللہ تعالی۔ آخری بات ہے، سبحان اللہ، یہ بات بولنے سے پہلے بڑے عالم گزرے ہیں، حسن بصری رحمہ اللہ۔ کیا نام؟ رحمہ اللہ۔ کون ہے یہ؟
انشاءاللہ میرے جیب میں کتنے پیسے ہی معلوم نہیں مجھے، 500 کی نوٹ تو ہونی چاہیے کم سے کم. جی عطر کی بوتل لے کر آتا تھا میں. کون ہے حسن بصری رحمہ اللہ؟ تابعین میں کیا مقام ہے ان کا؟ صحابہ میں آپ سنیں سب سے فضیلت والے صحابی ابو بکر ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تابعین میں سب سے افضل کون ہے؟ بارک اللہ فیکم، یہ علماء ہیں سبحان اللہ. سعید ابن مسیب. کون؟ اگر کسی بچے کا نام سعید ہے نا، نارمل نام نہیں ہے، وہ سب سے افضل تابعی کا نام ہے وہ. بعض لوگ کہتے ہیں حسن بصری بھی ہیں. کون؟ بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم. ان کا جملہ میں نوٹ کر کے لایا ہوں. سبحان اللہ. اگر آپ چاہتے ہیں آج کے زمانے میں کیا ہمارا کردار ہونا چاہیے، حسن بصری رحمہ اللہ نے ایک جملہ کہا، سبحان اللہ، بڑا اچھا جملہ ہے. ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، بہت قتل کرتا تھا لوگوں کو، لاکھوں لوگ وہ زمانے میں مار دیا. وہ ظالم بادشاہ. لوگ شکایت کیے حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس، کہا اللہ ہم کو اس سے کیسے نجات دے گا، ہم اسے لڑ کر ہرا دیں اسے. غور سے سننا، یہ پورے میری تقریر کا خلاصہ ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہو سکے تو میرے ساتھ ریپیٹ بھی کر لو. بولو ان الحجاج عذاب اللہ. حجاج جو ایک بادشاہ ہے نا، یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ اللہ نے تمہارے اوپر تمہارے گناہوں کی وجہ سے اسے مسلط کیا ہے. لا تدفعوا عذاب اللہ بأیدیکم. اپنے ہاتھوں سے اللہ کے عذاب کا مقابلہ مت کرو، ہار جاؤ گے. تم نہیں کر پاؤ گے آج کے ان لوگوں کا مقابلہ. مسلمانوں نہیں کر پاؤ گے ان کا مقابلہ. یہی بات جو حسن بصری نے کہی، لا تدفعوا عذاب اللہ بأیدیکم، اپنے ہاتھوں سے پاور سے مقابلہ مت کرو. اگر ان کو ہرانا چاہتے ہو، ایک جملہ حسن بصری نے کہا، میری تقریر کا خلاصہ ہے. سبحان اللہ. ان کا مقابلہ توبہ سے اور استغفار سے کرو. کیسا کرنا؟ زور سے بولو. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا قصہ بول کے بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. سنیں گے؟ ہلاکو خان نام سنے ہیں؟ ہلاکو خان، چنگیز خان نام سنے؟ ہاں، وہ ان کا پوترا. جی ہاں، ان لوگوں نے جتنا مارا ہے مسلمانوں کو کسی نے نہیں مارا اتنا آج تک کی تاریخ میں. مارتے مارتے پورا گاؤں مارتے تھے لوگ، چھوٹے بچے کو بھی نہیں چھوڑتے. آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس سے بھی خراب حالت. ایک مولوی صاحب جو ہے ان کے زمانے میں ڈر کے جا کے چھپ گئے، پکڑے گئے. اس کی فوج پکڑ کر لائی مولوی صاحب کو، پوری جماعت کے سامنے کھڑا کیا. مولوی صاحب کو کھڑا کر کے اس نے سوال کیا. دکتور آر کے نور رحمہ اللہ نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا ایک جگہ پر. سبحان اللہ. اور میں نے بھی پڑھ کر یہ واقعہ ذکر کر رہا ہوں. اس نے عالم سے پوچھا، میں اتنوں کو مار رہا ہوں، کہاں ہے تمہارا اللہ؟ کیا سوال ہے؟ ہاں، فلسطین کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں اسے. میں اتنوں کو مار رہا ہوں، کہاں ہے؟ کہاں ہے اللہ کی مدد؟ سبحان اللہ. اللہ اکبر. عالم صاحب نے کہا میں جواب دوں گا، مگر تو وعدہ کرنا کہ میری گردن نہیں نکالنا، مجھے نہیں مارنا. سب کے سامنے اس نے وعدہ کر دیا، ہاں جواب دو، میں تمہیں نہیں ماروں گا. سبحان اللہ. انہوں نے ایک جواب دیا، ہماری مثال بکریوں کی ہے. کیسی؟ بکریوں کی طرح ہے. ریوڑ ہے نا، بکریوں کا ریوڑ. کیا بولتے ہیں ریوڑ کو یہاں؟ مندا، شنتا، جو بھی ہے ریوڑ. یہ چرانے والا جو ہے پوری کوشش کر رہا ہے، مگر ادھر ادھر ہو جا رہی ہیں بکریاں. کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں. آخر میں چرانے والا ہار گیا. اس نے کتوں کو لے لیا. کیا کیا؟ ادھر ذرے کتے، ادھر ذرے کتے. کس کے لیے؟ تاکہ بکریاں. کہا ہم اللہ کے بندے ہیں نا، ہماری مثال بکریوں کی ہے. سیدھے رستے پہ نہیں چل رہے تھے ہم، اس لیے جو ہے ہم ادھر ادھر جا رہے تھے. اللہ نے تمہیں کتے بنا کر ہمارے اوپر مسلط کیا ہے تاکہ ہم سیدھے رستے پر آ جائیں. جس دن ہم آ جائیں گے سیدھے رستے پر، تمہارا کام ختم ہے. سبحان اللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ زمانے کو سمجھ کر کثرت سے توبہ استغفار کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی لوگ مجبور ہیں دنیا کے اندر، اللہ ہر مجبور کی مجبوری کو دور فرمائے. جو لوگ پریشان حال ہیں، اللہ ہر پریشان حال انسان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو خاص طور سے کسی بھی جگہ دنیا کے اندر اگر ظلم ہو رہا ہے، اللہ وہ ظلم کو دور فرمائے. اللہ مجبوروں کی مدد فرمائے. اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.